سوال ہے صلاۃ التسبیح کے متعلق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال ہے صلاۃ التسبیح کے متعلق۔ دیکھیں، صلاۃ التسبیح جو ہے وہ بہت معروف، بڑی مشہور ہے امت مسلمہ کے مابین کہ صلاۃ التسبیح پڑھی جانی چاہیے، اس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اس کے بارے میں مختلف روایات موجود ہے، ایک حدیث نہیں ہے، کئی حدیثیں ہیں، اور اس کے بارے میں جتنی بھی اسناد ہیں ان کے بارے میں علماء محدثین نے کلام کیا۔ لہٰذا سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ جو مختلف روایتوں میں صلاۃ التسبیح کا طریقہ آیا ہے اور صلاۃ التسبیح آئی ہے، اس سے مراد کیا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک ایسی نماز، 4 رکعت نماز پڑھی جائے جو اس طریقے سے عام جو جیسے نماز پڑھتے ہیں ویسی نماز ہوگی، لیکن ہر رکن کے اندر، نماز کے ہر رکن کے اندر تسبیح پڑھی جائے گی، اور وہ تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ تسبیح اس کے اندر الگ پڑھی جاتی۔ اس میں قیام کے دوران جب آپ سورہ فاتحہ اور ساتھ کوئی سورت ملا کے پڑھتے ہیں تو اس کے بعد قیام مکمل ہونے سے پہلے، یعنی رکوع سے پہلے 15 دفعہ یہ تسبیح پڑھی جائے گی۔ پھر اسی طرح جب رکوع چلے جائیں گے تو رکوع میں بھی جو باقی تسبیحات رکوع کی عام ہے وہ پڑھنے کے بعد پھر یہ تسبیح پڑھی جائے گی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور یہ 10 دفعہ پڑھی جائے گی۔ اسی طرح کھڑے ہونے کے بعد پھر 10 دفعہ پڑھی جائے گی، پھر اسی طرح رکوع میں جا کے اپنا سجدے میں جا کے پھر 10 دفعہ پڑھی جائے گی۔ تو یہ، اور اسی طرح دوسرے سجدے، ہر سجدے میں بھی، سجدے کے درمیان بھی، اور دوسرے سجدے سے سر اٹھا کے بھی یہ 10 دفعہ پڑھ کے پھر کھڑے ہونا ہے۔ تو یوں یہ ہر نماز میں یعنی ہر رکعت میں اس طرح سے کرنا ہے، اور یہ نماز صلاۃ التسبیح۔ اس کے پڑھنے کے طریقے میں یہ بھی نہیں ہے کہ یہ جماعت کے ساتھ پڑھی جائے، با جماعت نہ کوئی پڑھنے کا طریقہ بتایا گیا ہے، اور نہ کوئی ثبوت ملتا ہے کہ یہ کبھی کسی نے با جماعت پڑھی ہو۔ لہٰذا یہ صلاۃ التسبیح حدیث کی سند اگر صحیح ہے بھی، پہلی تو بات یہ ہے کہ اس کے اوپر محدثین نے کلام کیا ہے کہ اس کی حدیث صحیح نہیں ہے، اور جس کی حدیث صحیح نہ ہو، دین ثابت نہیں ہوتا بجائے سوائے صحیح حدیث کے اور اللہ کے قرآن کے۔ ضعیف حدیث سے کوئی دین ثابت نہیں ہوتا۔ لہٰذا اگر یہ اس کی ساری احادیث اور ساری سندیں ضعیف ہیں تو اس کا مطلب ہے صلاۃ التسبیح کا سرے سے وجود ہی تسلیم نہیں کیا جانا چاہیے۔ لیکن چونکہ بہت سارے علماء نے اس کو تسلیم کیا ہے اور ہمارے اسلاف میں یہ جاری رہی ہے، تو اس روایت میں جس کو صحیح سمجھا جاتا ہے، بعض لوگوں نے صحیح سمجھا ہے، اگرچہ اس پہ بھی محدثین کا کلام تو موجود ہے کہ یہ وہ حدیث ضعیف ہے، جنہوں نے صحیح سمجھا ہے اس حدیث میں بھی یہ ہے کہ جس شخص نے ہفتے میں ایک دفعہ پڑھ لی اس کے لیے کافی ہو جائے گی، جس نے مہینے میں ایک دفعہ پڑھ لی اس کے لیے کافی ہو جائے گی، جس نے سال میں ایک دفعہ پڑھ لی ہے اس کے لیے کافی ہو جائے گی، اور جس نے ساری عمر میں ایک دفعہ پڑھ لی تو اس کے لیے کافی ہو جائے گی۔ اب یہ جو بیان ہے، جن محدثین نے اس کی سند پر کلام کیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا متن بھی یہ کوئی واضح نہیں ہے، یعنی کیسی نماز ہے کہ جس کے لیے یہ بھی کھلی چھوٹ ہے کہ آپ ہفتے میں ایک دفعہ پڑھ لیں، اور یہ بھی کھلی چھوٹ ہے کہ مہینے میں ایک دفعہ پڑھ لیں، اور یہ بھی کھلی چھوٹ ہے کہ سال میں ایک دفعہ پڑھ لیں، اور یہ بھی کھلی چھوٹ ہے کہ ساری زندگی میں ایک دفعہ پڑھ لیں۔ تو یہ جو اس کا بیان ہے یہ بھی کوئی بہت زیادہ جچتا نہیں ہے، شریعت کے مقاصد کے اندر یہ بہت زیادہ جچتا نہیں ہے۔ جو مقاصد شریعت ہے اس میں تو ہر عبادت کا ایک وقت مقرر ہے، اس کی گنتی اور تعداد بھی مقرر ہے، لیکن اس میں بالکل کھلی چھوٹ ہے۔ بہرحال اگر اس اعتبار سے اب 2 باتیں سامنے آ گئیں اس پوری بحث سے، ایک تو یہ کہ صلاۃ التسبیح والی ساری روایات ضعیف ہیں، لہٰذا صلاۃ التسبیح پڑھنی ہی نہیں چاہیے۔ ایک رائے تو یہ سامنے آ گئی، لہٰذا بہت سارے لوگوں کی، ایک طبقہ علماء کی یہ رائے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ چونکہ اتنے سارے اسناد ہیں، اتنے سارے طرق ہیں، تو کثرت طرق کی وجہ سے اس کا وجود تو بہرحال تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ اس کا کوئی نہ کوئی وجود تو ہے، لیکن اس کو چونکہ صحیح حدیث نہیں ہے اس لیے آپ اس کو لازمی نہ سمجھیں۔ لیکن اگر کوئی شخص پڑھنا چاہے اور گناہوں کی بخشش کروانا چاہے تو وہ صلاۃ التسبیح پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ کثرت طرق کی وجہ سے، یعنی یہ دوسری رائے ہے۔ پہلی رائے تو یہ ہے کہ یہ ضعیف ہے، اس کی پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ دوسری رائے یہ ہے کہ چونکہ کثرت طرق کی وجہ سے اس کا کوئی نہ کوئی وجود ہے،
لہٰذا پڑھ لینی چاہیے، اور پڑھ لینی چاہیے تو کب پڑھنی چاہیے؟ تو اس کے لیے روزانہ اہتمام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، باجماعت بھی اس کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ انفرادی نماز ہے، اور انفرادی نماز بھی آپ نے اگر زندگی میں ایک دفعہ بھی پڑھ لی ہے تو اسی حدیث کے مطابق اس کا حق تو ادا ہو گیا، ایک دفعہ بھی پڑھی گئی کافی ہے۔ تو اس کو بار بار اس کا اہتمام کرنا یا بعض مخصوص دنوں کے اندر اس کا اہتمام کرنا یہ پھر بھی درست قرار نہیں پاتا۔ تو بہرحال دونوں نقطہ ہے نظر سے اس کا کوئی باقاعدہ اہتمام اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کوئی شریعت کے اندر اس طرح کا کوئی ہمیں حکم دیا گیا ہے، واللہ عالم۔ البتہ کوئی شخص پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتا ہے، یہ اس میں گنجائش نکلتی ہے، ہم اس کو غلط نہیں کہیں گے، لیکن زیادہ بہتر یہی بات ہے کہ اس کو آپ شریعت کی کوئی چیز نہ ہی سمجھیں کیونکہ یہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ لیکن کثرت طرق کی وجہ سے جیسے بعض علماء کہتے ہیں کہ پڑھنی چاہیے تو پڑھ لی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ سال میں ایک آدھ دفعہ پڑھ لیں یا زندگی میں ایک دفعہ پڑھ لیں تو وہ کافی ہے انشاءاللہ۔ اس حدیث کے الفاظ یہ بتاتے ہیں، واللہ اعلم بالصواب۔